السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حکیم اجمل خان دہلوی۔ حکیم اجمل خان صاحب 12 فروری 1868 کو پیدا ہوئے اور 29 دسمبر 1927 کو وفات پائی۔ آپ طب یونانی کے مشہور طبیب اور حکیم تھے۔ اجمل خان دواخانہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج سے قبل 4-5 دہائیوں تک پاکستان کے طول و عرض میں اجمل دواخانہ کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ طبیب اور مصلح، دلی میں پیدا ہوئے۔ مورث اعلیٰ شہنشاہ بابر کے ساتھ ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ اکبر کے عہد میں ان کا خاندان دربار شاہی سے وابستہ ہوا۔ اجمل خان کے والد حکیم محمود خان شاہ عالم کے طبیب خاص حکیم محمد شریف خان کے پوتے تھے۔ حکیم اجمل خان نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں اپنے بڑے بھائی حکیم محمد واصل خان سے طب پڑھی اور اس علم میں اتنی دسترست پیدا کی کہ ملک کے طول و عرض میں مشہور ہو گئے۔ 1892 میں نواب رامپور کے طبیب مقرر ہوئے۔ 1906 میں طبی کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اسی سال مسلم لیگ کے قیام کی تائید کی۔ 1908 میں حکومت ہند نے حاذق الملک کا خطاب دیا۔ 2 مرتبہ یورپ کا سفر کیا۔ 1912 میں طبیہ کالج قائم کیا۔ 1920 میں جامعہ ملیہ کے منتظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ کانگریس کی مجلس عاملہ نے حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک آپ ہی کی صدارت میں منظور کی تھی۔ 1921 میں خلافت کانفرنس کی صدارت کی۔ قوم نے آپ کو مسیح الملک کا خطاب دیا تھا۔ آپ دلی کے بے تاج بادشاہ کہلاتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے پرجوش حامی تھے۔ ملکی سیاست میں آپ کی رائے خاص اہمیت رکھتی تھی۔ سیاسی مضامین کے علاوہ طب پر آپ نے کئی نامور کتب تصنیف کی ہیں۔ نامور طبیب، سیاستدان اور کل ہند طبی کانفرنس کے بانی تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے حامی اور اقبال کے دوست تھے۔ شملہ وفد میں شامل تھے اور لارڈ منٹو سے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ بھی آپ ہی نے کیا تھا۔ سیاسی مضامین کے علاوہ طب پر کئی کتب تحریر کر چکے ہیں۔ آج کا ان کے نام پر ان کے خاندان کے اجمل دواخانے نے پورے پاکستان میں موجود میڈیسن کی ایک بڑی تعداد انہی کے نام سے وابستہ ہے۔ سانچہ کالج کی تاریخ۔ کالج کی تاریخ پر اگر ہم ایک سرسری نظر ڈالیں تو 29 مارچ 1916 کو مسیح الملک نے لارڈ ہارڈنگ کے ذریعے باضابطہ طور پر آیوویدک اینڈ یونانی طبیہ کالج کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھوایا تھا تاکہ انگریزوں کی متعصبانہ سازشیں دیسی طبوں کی باد بہاری کو زہر آلود نہ کرنے پائیں اور یہ سبھی فنون ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں۔ کالج کے سنگ بنیاد کے ساتھ ہی وہاں طب کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا۔ کالج کے مصارف کا مستقل انتظام انہوں نے ایک شاندار دواخانہ قائم کیا۔ ہندوستانی دواخانہ دلی کے نام سے اس کی آمدنی کالج کے لیے وقف تھی۔ ملک اور قوم کے لیے ان کا دل کس قدر فیاض تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا اخلاق حسین دہلوی اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ سردی کا موسم، کڑاکے کا جاڑا، رات کا وقت، 12-1 کا عمل، بازاروں میں سناٹا۔ وہ کسی تقریب میں شریک ہو کر آ رہے تھے۔ جامع مسجد پہنچے تو دیکھا کہ ہلکے ہلکے بگی آئی اور جنوبی دروازے کی سیڑھیوں کے پاس ٹھہر گئی۔ حکیم محمد اجمل خان باہر نکلے۔ سیڑھیوں پر جو لوگ سکڑے سکڑے بیٹھے تھے گاڑی میں سے لحاف نکالتے، ہر ایک کو آہستہ آہستہ اڑھا دیتے۔ جب سب کو اڑھا چکے تو گاڑی ہلکے ہلکے ہرے بھرے صاحب کے میزار کی طرف چلی گئی۔ یہ تھا کالج کے بانی کا حسن اخلاق اور غریبوں، بے سہاروں اور مسکینوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا جذبہ۔ دوسری طرف تھی ان کے اپنے ملک کے تمام مذاہب کے ماننے والے شہریوں سے بے پناہ محبت، جس کی مثالیں کم نہیں تو معدوم ضرور ہیں۔ وہ ایک طرف کانگریس کے مضبوط لیڈر تھے۔ ان کی قربانیوں اور خوابوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کی وسعت دی جاتی
کالج کو ترقی دے کر یونانی اینڈ آیوویدک یونیورسٹی کا درجہ دیا جاتا، جہاں سیکولر اور ہندو مسلم اتحاد کا مثالی ماحول دنیا کے لیے درس عبرت ثابت ہوتا، مگر ہائے افسوس کہ حکومتیں اس کی جڑیں کاٹنے میں سرگرم عمل دکھائی دیتی رہیں۔ آپ کو حاذق الملک انگریزی حکومت کی طرف سے اور مسیح الملک قوم کی طرف سے آپ کو خطابات سے نوازا گیا۔ اگر میں آپ کا دوبارہ مختصر آپ کو تعارف کرواؤں تو حکیم محمد اجمل خان صاحب 12 فروری 1868 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ 29 دسمبر 1927 کو 59 سال یعنی 59 ایئر تھی ایج میں آپ نے وفات پائی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو، آپ کی محنت کو اور طب یونانی پر جو آپ نے ریسرچ کی اور جو احسانات ہیں ان کو رہتی دنیا تک قائم رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔